عبادت قبول ہونے کی 7ویں علامت پہچان، عبادت قبول ہونے کی پہچان نمبر 7۔ تو کئی پہچانوں میں سے کچھ اہم کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو ان علامتوں میں سے عبادت قبول ہونے کی پہچان اور علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ کثرت سے توبہ استغفار کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انسان پڑھتا رہے، عورت ہے مرد ہے، مرد ہے اونچی آواز نہیں پڑھ سکتا، عورت ہے غیر محرم ہے تو زور سے نہ پڑھے، لیکن اکیلے میں یا گھر میں ہے تو وہ بھی زور سے پڑھ سکتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا رب اغفر لی رب اغفر، ایسے پڑھیں۔ استغفر اللہ کہنا یہ بھی صحیح ہے، یا اس طرح کہیے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ بھی صحیح ہے۔ یا پھر اس طرح کہنا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ بھی صحیح ہے۔ یعنی مختلف الفاظ ہیں توبہ استغفار کرنے کے۔ اگر کوئی چاہتا اپنی زبان میں توبہ استغفار کر سکتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے، جو کچھ میں نے گناہ کیا جانے میں انجانے میں۔ یہ بات تو حدیث کے اندر بھی ہے کہ انسان کہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ اللہ مجھ سے گناہ ہوا جانے میں یا انجانے میں، اس کو بھی معاف کر دے۔ چھوٹے گناہ تھے اس کو بھی معاف کر دے، بڑے گناہ تھے اس کو بھی معاف کر دے۔ جو میں نے تنہائی میں اکیلے میں کیا اللہ اس کو بھی اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ جو میں نے لوگوں کے سامنے کیا اس گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ جو میں گناہ کر چکا ہوں اس کو بھی معاف کر دے، اور جو میں گناہ شاید کر سکتا ہوں میں تو اس کو بھی معاف کر دے۔ تو کثرت سے توبہ استغفار کریں جس کا ذکر کئی حدیثوں کے اندر ہے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ ہوا تو ہی استغفر اللہ کہا جائے، کچھ غلط چیز دیکھ لیا، کسی نے کچھ برا بول دیا، سنا استغفر اللہ، وہ تو ٹھیک ہے کہ کچھ غلط ہو تو انسان استغفر اللہ پڑھے، پر ایسا نہیں کہ گناہ ہوگا تب بھی ہم استغفر اللہ پڑھیں گے، نہیں۔ کوئی غلطی آپ سے نہیں ہو رہی پھر بھی استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور پڑھنا چاہیے ہمیشہ۔ اب جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، کیا کہتے ہیں سب سے پہلے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ۔ تو کیا آپ نے گناہ کیا ابھی؟ نہیں، آپ نے عبادت کی ہے، بلکہ اسلام کی سب سے افضل عبادت نماز ہے، وہ اپنے ادا کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہم نے اتنی بڑی عبادت کو انجام دیا ہے، پر ہم تو انسان ہیں۔ ہم نے عبادت تو کر لی، نماز تو پڑھ لی، لیکن پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطی کچھ خطائیں ہو گئی ہو، تو استغفر اللہ اللہ غلطی کو معاف فرما جو کچھ ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی کہ ہم نے جو عبادت کی ہے یہ تو اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ بہت سے لوگ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے، اللہ نے ہمیں ہدایت اسی راستے پر چلایا، تو اللہ کی توفیق سے ہی ہم عبادت کر پا رہے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس بات کا ذکر میں نے قرآن میں کیا کہ معافی مانگنے والے کو، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو کوئی اچھے کام کے بعد بھی انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، تاکہ انسان ہونے کے ناطے کچھ خطائیں غلطی ہو گئی ہو تو بھی اللہ معاف کر دے، اور اگر غلطی نہیں بھی ہوئی ہو تب بھی استغفار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے دیکھیے آپ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ دیکھیں کس طرح سے گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، فوج کی فوج، بڑی ایک تعداد لوگوں کی اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد مسلمان لوگوں کی ہے جو داخل ہو رہی ہے اسلام کے اندر، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، آپ اللہ کی تعریف کریں، وَاسْتَغْفِرْ، اور توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا، وَاسْتَغْفِرْ، اب توبہ استغفار کیجیے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا۔ تو اب ذرا ہم غور کریں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، پیغمبر ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا باقاعدہ کہ توبہ استغفار کریں۔ اس کے لیے اور بھی قرآن میں کئی جگہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ توبہ استغفار کیجیے، اب معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، توبہ استغفار کریں، اپنے لیے بھی اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی۔
اچھا، یہاں پر تو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنی بڑی جماعت ہے لوگوں کی، کتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام مذہب میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمان بنتے جا رہے ہیں. اور یہاں پر کہا جائے کہ آپ اللہ کی تصویر بیان کریں، اللہ کی تعریف کیجیے اور توبہ کیجیے. تو کوئی اچھے کام پر بھی انسان کو کہنا چاہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتے تھے. صحیح مسلم کے اندر یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے. کہ نبی ہیں، پیغمبر ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تب ان کی یہ حالت ہے. اور ہم اور آپ اتنے گنہگار خطا کار ہیں، تو ہمیں کتنی توبہ استغفار کرنی چاہیے، کتنی بار. ایک اور حدیث ہے جو سنن ترمذی کے اندر ہے، تو اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں، ایک میٹنگ میں میں نے گنتی لگائی، میں نے شمار کیا، کاؤنٹ کیا، تو صرف ایک مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی. تو جب ایک مجلس، ایک میٹنگ کے اندر کچھ منٹوں میں، یا اگر ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ کا ٹائم لگا ہو اس میٹنگ کے اندر، تو 100 مرتبہ توبہ استغفار کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ کرتے ہوئے توبہ استغفار؟ یعنی کبھی 70 مرتبہ سے زیادہ کرتے تھے، کبھی 100 کرتے تھے، کبھی 100 سے زیادہ، کبھی 500 ہو سکتا ہے، کبھی 1000 یا اس سے بھی زیادہ، ہمیشہ. تو پیغمبر کا یہ حال ہے، رسول کا یہ حال ہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرنی چاہیے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 46، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم لوگ توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو پتہ چلا کہ توبہ استغفار کرنے کا فائدہ یہ بھی کہ اللہ ہم پر رحم کرے گا. ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کے سامنے ہم جھکیں، اللہ کے سامنے ہم جھکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بار بار مانگیں، 1000 بار مانگیں، ڈیلی مانگیں، تو اللہ ہم پر رحم کرے گا. تو توبہ استغفار کرنے کی تو بہت فوائد ہیں، بہت اس کی فضیلت ہے. میں تو یہاں بس یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان کو روزانہ کی بیسس پر، ڈیلی، ہمیشہ جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور توبہ استغفار کثرت سے کرنا یہ عبادت قبول ہونے کی پہچان اور علامت ہے. یعنی اگر کوئی آدمی، چاہے مرد ہو عورت ہو، اگر وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد قبول ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، استغفار کرنے کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. استغفار بھی ایک ہے یہ دعا، سید الاستغفار. سید الاستغفار یعنی سب سے افضل استغفار. سید یہاں افضل کے معنی، سب سے بہتر استغفار. تو سید الاستغفار ایک دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ پوری مکمل دعا ہے. تو یہ صبح شام پڑھنے کے اذکار میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان صبح پڑھ لے گا اس دعا کو یقین کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، تو جنت کے اندر داخل ہوگا. اور اگر کوئی اس کو شام میں پڑھ لے گا اور وفات پا گیا اسی حالت میں، تو جنت کے اندر داخل ہوگا. اندازہ لگے، یعنی توبہ استغفار کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے. تو پھر ہم سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے نفس سے پوچھیں کہ ہم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر؟ کیا گن سکتے ہیں ہم کتنی بار کرتے ہیں توبہ استغفار؟ جبکہ ہم سے کتنے گناہ ہو رہے، کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کتنی بار ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، پر ہم شرماتے ہیں. انسان تو اصل توبہ استغفار اکیلے میں کرے، تنہائی میں، لیکن لوگوں کے سامنے بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگ سن کر کے ان کے منہ پر بھی توبہ استغفار آ جائے، وہ بھی توبہ استغفار کرنے لگ جائے. یہ بھی سنت ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہی مجلس میں آپ نے 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا. تو آپ زور سے کیے ہوں گے تبھی تو وہ سن پائے، گن پائے کہ کتنی مرتبہ آپ نے توبہ استغفار کیا. تو تنہائی بھی کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ایک ماحول بنے، باقی کوئی بھی یاد دہانی ہو جائے اور لوگ پڑھنے لگ جائیں، توبہ استغفار کرنے لگ جائیں. اور ہم شرماتے ہیں. اچھا، لوگ گانا گانے میں نہیں شرمائیں گے، جھوٹ بولنے میں نہیں شرماتے ہیں، غیبت کرنے میں نہیں شرماتے ہیں، غیبت سننے میں نہیں شرماتے ہیں، لیکن اللہ کا نام لینے میں، استغفر اللہ کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں انسان کو شرم آتی ہے. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، اتنا ایمان ہمارا کمزور ہو گیا. استغفر اللہ. بہرحال تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ توبہ استغفار کثرت سے کریں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر، مختلف الفاظ جو بھی آپ پڑھیے، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا اپنی زبان میں اللہ گناہوں کو معاف فرما. جتنا زیادہ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی عبادت قبول فرمائے. اللہ ہم جو بھی بات ہے اس کو قبول کر لے، جو غلطیاں خامیاں ہیں اس کو معاف فرمائے.
کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، اور قرآن و حدیث کے مطابق خوب کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی، اچھے ڈھنگ سے عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما، تو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ہم سب کو عبادت میں بڑھ چڑھ کر اور نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اس کو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے قبول فرما دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔